الحمد لله الذي وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: والفرقان الحميد. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد محترم و محتشم عزیزان گرامی قدر، بارگاہ رب العزت میں دعا ہو کہ یہ جمعۃ المبارک، جمعۃ الوداع نہ ہو، اللہ ہمیں اس رمضان کا ایک اور جمعہ بھی عطا فرمائے۔ اس لیے کہ میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کی برکات کیا ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ پھر لوگ تمنا کریں گے، لوگ دعائیں کریں گے کہ اے پروردگار، پھر رمضان ایک مہینے کا نہیں، رمضان 12 مہینوں کا ہو۔ اگر پتہ چل جائے، فرمایا اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کی برکتیں کیا ہیں، تو پھر یہ دعا کریں کہ مالک پورا سال ہی رمضان ہو۔ جس طرح حضور نے فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ صف اول میں نماز کی، صف اول میں شرکت کا کیا ثواب ہے، تو حضور نے فرمایا کہ تم قرآن دازی کرو اور تم آپس میں تلواروں کو ٹکراؤ، اس وجہ کر کے مجھے صف اول میں نماز پڑھنے کا موقع ملے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ مقدس کا ایک اور جمعہ بھی عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ مبارک گھڑیاں، یہ مبارک لمحے زندگی میں پھر نہ جانے نصیب ہوں یا نہ ہوں، یہ تو قسمت کا کھیل ہے۔ مومن کا معاملہ ہے ہی بڑا عجیب۔ حضور نے فرمایا کہ مومن کو اگر دکھ پہنچتے ہیں تو بھی اللہ کی حمد کرتا ہے، مومن کو اگر سکھ پہنچتے ہیں تو بھی اللہ کی حمد کرتا ہے۔ تو مومن کا معاملہ ہے ہی عجیب، یعنی ہر حال میں اس کے لیے اللہ نے خیر ہی خیر لکھ دی۔ تو جن کے لیے رمضان نہیں تھا انہیں کچھ فرق نہیں پڑا، اور رمضان آ بھی گیا ہے انہیں تب بھی کوئی فرق پڑا ہی نہیں، تو ان کے لیے تو رمضان ایک 12 مہینوں کی طرح ہے۔ جس طرح اور دن گزر گئے رمضان بھی گزر گئے بس۔ مگر وہ تو ہمارے اکابرین تھے کہ رمضان کی آمد پر خوشیوں کا اظہار اور رمضان کے جانے پر غموں کا اظہار کیا کرتے تھے۔ یعنی رمضان کتنی برکت والا مہینہ ہے۔ حضور نے فرمایا اگر اللہ کسی کو اس ماہ مقدس میں موت دیتا ہے نا، وہ اللہ سے یقین کامل رکھے، اللہ اسے حساب قبر میں نجات عطا فرمائے۔ اندازہ لگائے
جس کی ایک ایک گھڑی میں اتنی رحمت ہے، جس کا ایک ایک لمحہ اتنا بابرکت ہے، جس کی ایک ایک ساعت نیکیوں سے بھرا ہوا خزانہ ہے۔ اور ہمیں نیکیوں کی قدر و قیمت کا پتہ چلا آخرت میں چلے گا، ابھی نہیں چلتا۔ اصل پتہ ہمیں نیکیوں کی قدر کا نا آخرت میں چلے گا۔ ابھی تو ہم بعض دفعہ میں دیکھتا ہوں کہ کوئی وظیفہ آ جاتا ہے نا، بھائی اس وظیفے کا اتنا ثواب، اس کا اتنا ثواب، اس کا اتنا ثواب، تو ہمارے یہاں لوگ اس کو سنی انسنی کر دیتے، اچھا ہوگا بس ٹھیک ہے۔ مگر قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ جب ایک ایک نیکی کو جو ہے وہ لوگ ترستے نظر آئیں گے، ایک ایک نیکی کو۔ کوئی کہے گا مجھے ایک نیکی چاہیے، اور کوئی کہے گا مالک میری جگہ میری اولاد کو جہنم میں جھونک دیا جائے اور مجھے بچا لیا جائے۔ تو اس دن ہمیں نیکیوں کی قدر و قیمت کا پتہ چلے گا۔ آج ہمیں پتہ نہیں چلتا، اس دن پتہ چلے گا۔ تو اس لیے اس وقت کو غنیمت جان لیں۔ ابھی بھی چند گھڑیاں باقی ہیں، ابھی بھی چند لمحے باقی ہیں، رمضان کے بھی اور زندگی کے بھی۔ تو ان گھڑیوں کو غنیمت جانیں۔ میں دوبارہ اپنے اس موضوع پر نہیں آتا، پھر وقت کافی ضائع ہو جاتا ہے، کہ ہم جو ہے نا زندگی کے ہر دنوں کو الوداعی دن سمجھیں۔ جس طرح ہم جمعۃ الوداع میں ایک خصوصی اہتمام کے ساتھ آتے ہیں نا، ایک خصوصی ذوق اور شوق ہوتا ہے، بھائی جمعۃ الوداع ہے، جمعۃ الوداع ہے، جمعۃ الوداع ہے۔ اولاً تو یہ لفظ جمعۃ الوداع اس معنی میں یہ ہو سکتا ہے رمضان کا آخری جمعہ ہے، ورنہ تو یہ لفظ بھی مناسب نہیں ہے جمعۃ الوداع۔ بھی ہمیں کیا پتہ الوداعی جمعہ کون سا ہے، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں جمعۃ الوداع تو وہ دن ہوگا جس دن قیامت ہوگی، کیونکہ قیامت کس دن آئے گی؟ جمعے کے دن آئے گی۔ تو میرا اور آپ کا زندگی کا ہر لمحہ الوداعی دن ہو، ہر آنے والی سانس الوداعی سانس۔ پتہ نہیں یہ جو اب آئی ہے پھر پلٹ کے جائے گی بھی صحیح کہ نہیں جائے گی، اور جو اندر لی ہے وہ پلٹ کے باہر آئے گی بھی نہیں آئے گی۔ تو یوں جو ہے آپ اور میں اپنی زندگی کے شب و روز کو گزاریں، یہ کنسپٹ ختم کر دیں کہ یہ جو رسمی ہے نا ہمارے ہاں، رسمی جمعۃ الوداع میں شرکت، رسمی شب برات میں شرکت، رسمی محافل میں شرکت، رسمی صلاۃ و تسبیح کی نماز میں شرکت، یہ ساری رسومات ہیں۔ خدارا ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ 12 مہینے ایک جیسے رہیں، آپ کا ہر دن آخری دن، آپ کا ہر لمحہ آخری لمحہ، نہ جانے زندگی کے کس موڑ پہ میری اور آپ کی سانسوں کی ڈوری کاٹ دی جائے۔ ہمارے ایک دوست نوجوان عالم دین فاضل، ان کا انتقال ہوا ہے رمضان المبارک میں۔ تو جب کسی بندے کا اپنا قریبی جاتا ہے نا، تو پھر کبھی کبھار نا موت کی جھرجھری اس پر طاری ہوتی ہے۔ موت کی جھرجھری، اگر آپ کا بھائی انتقال کر گیا نا، آپ پر کیفیت طاری ہوگی، او بھائی میرا بھائی گیا ہے، اب ہو سکتا ہے میرا نمبر ہو۔ اب ہمارے عالم دین فاضل نوجوان دوست، 2 سال ہم سے سینئر، بہترین عالم، بہترین خطیب، بہترین مدرس، بہترین مفتی، اب ان کا انتقال ہوا چلتے پھرتے۔ اب ان سمیت ہمارے اساتذہ، ہمارے دوستوں پر جھرجھری سی طاری ہو گئی، یار سر کا درد بھی نہیں تھا، اچانک دماغ کی رگ پھٹی اور انتقال کر گئے۔ تو ہم کب کس موڑ پہ گر جائیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، کب کس موڑ پہ گر جائیں ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں جانے کے بعد کون یاد کرے گا؟ آپ کو جانے کے بعد کون یاد کرے گا؟ کوئی بھی یاد نہیں کرے گا۔ 1-2 دن بیٹھ گئے جو کہ تو کلمات خیر کہہ دیں کہ بس اتنا ہی ہے، کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے جو پورا سال آپ کے نام کی تسبیح پڑھتا رہے، بس۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ماہ رمضان المبارک میں
نماز تہجد کا اہتمام کریں، تہجد کی نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیں۔ قرآن کی تلاوت کا معمول مجھے دکھتا نہیں، ہمارے ہاں جو ہے عمومی طور پر، صرف یہاں کی نہیں، عمومی طور پہ بات کرو، مساجد میں قرآن پاک کی تلاوت کا معمول ہے ہی نہیں، ذوق شوق ہے ہی نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رمضان میں ایک قرآن کا ختم صبح، ایک قرآن کا ختم رات میں، اور پورے مہینے میں 63 قرآن ختم کرتے تھے رمضان مبارک میں، 63 ختم قرآن۔ اب وہ کس طرح کرتے تھے؟ اللہ اکبر۔ قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالی فرما رہے تھے، کہتے جب میں نے پڑھا تو میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک دن میں پورا قرآن ختم کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کہتے میں نماز فجر کے بعد بیٹھ گیا، نماز عشاء تک میں نے یہ قرآن ختم کر لیا، یہ قرآن ختم میں نے کر لیا ہے۔ تو جنہیں قرآن سے شغف ہوتا ہے نا، جنہیں قرآن سے لذت ملتی ہے نا، وہ تو پھر تسکین حاصل کرتے رہتے ہیں، اور جنہیں دل ہی نہیں کرتا وہ قرآن کو پڑھتے ہی نہیں۔ تو قرآن کب پڑھیں گے آپ؟ تو اس لیے جن میرے بھائیوں نے قرآن پڑھنا شروع نہیں کیا، آج ہی قرآن اٹھائیں، قرآن کو چومیں، سینے سے لگائیں، قرآن سے معافی مانگیں۔ میں آپ کو نہ اٹھا سکا، میں نے بڑی تاخیر کی آپ کو اٹھانے میں، چلے اب اٹھا رہا ہوں، اور قیامت کے دن آپ نے میری شفاعت کرانی ہے۔ اس امید کے ساتھ قرآن کو اٹھا لیں، قرآن کو چوم لیں، قرآن کو سینے سے لگائیں، اور قرآن سے معافی مانگیں۔ قرآن کو جس جگہ پہ رکھا ہے اور کہیں قرآن سے دیکھو اب میں تمہیں روز اٹھایا کروں گا۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، وہ رسول کہیں گے اے پروردگار ہم نے اس امت کو قرآن دیا تو لوگوں نے قرآن اٹھا کو پس پش ڈال دیا ہے۔ سرکار کہیں گے قرآن دیا تھا، قرآن کو پڑھا تھا۔ جب قرآن آپ کی شفاعت کروا سکتی ہے، آپ کے حق میں قرآن بول سکتا ہے، تو کیا آپ کے خلاف نہیں بول سکتا؟ بول سکتا ہے۔ تو اس لیے قرآن پڑھیں، نہیں آتا پڑھنا کوشش کریں۔ اب اندازہ لگائیں کہ جس کو قرآن اچھا پڑھنا آتا ہے تو اس کے لیے ہے ہی ثواب، اور حدیث پاک میں یہاں تک آیا ہے کہ جو قرآن پڑھنے میں جس کی زبان میں توتلاہٹ پن ہے، وہ اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، رک رک کے پڑھتا ہے، وہ پڑھ نہیں پاتا، اللہ اس کو اس پڑھنے پر ڈبل اجر عطا فرماتا ہے۔ چلے محنت تو کر رہا ہے نا، کوشش تو کر رہا ہے، اللہ اسے ڈبل اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ چلیں جی عزیزان گرامی قدر، سورۃ الرحمن ہم نے شروع کی تھی۔ آج قرآن پاک کی بڑی لاجواب آیات بینات ہیں سورۃ الرحمن کی۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یسألہ من فی السماوات والارض، اور آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اسی سے سوال کرتے ہیں، اللہ سے سوال کرتے ہیں ہر چیز۔ کل یوم ہوا فی شأن، اور اللہ رب العزت ہر دن ایک کام میں ہے۔ یہود کا یہ نظریہ تھا کہ جس طرح ہم ہفتے کو چھٹی کرتے ہیں اللہ بھی چھٹی کرتا ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ 6 دن کام کرتا ہے اور 7ویں دن آرام کرتا ہے۔ تو فرمایا کل یوم ہوا فی شأن، اللہ ہر دن ایک نئے کام میں ہے، ہر دن اس کی قدرت کے اندر مالک کسی کو کیا عطا کر رہا ہے، بیمار کو شفا یابی، شفا یابی والے کو بیماری، مالدار کو غنی کرتا ہے، مالدار کو جو ہے وہ فقیر کرتا ہے، فقیر کو غنی کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت ہر دن ایک نئے کام میں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ جناب عبید بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ پریشان حال ہو نا اور اپنی پریشانی کو دور کرنا چاہتا ہے تو اس کو اپنا وظیفہ بنا لے۔ کیا؟ کل یوم ہوا فی شأن، کل یوم ہوا فی شأن، کل یوم ہوا فی شأن۔ جو بندہ اس آیت کے ایک جز کو وظیفہ بنائے گا اللہ اس کی پریشانی کی دور فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں نا کہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ مجھے قرآن کی اس آیت کا مفہوم بتاؤ، بھئی کل یوم ہوا فی شأن، اللہ ہر دن ایک نئے کام میں، کیسے، کیا مطلب؟ تو وزیر بڑا پریشان ہو گیا۔ وزیر نے اپنے غلام سے کہا، اس کا غلام حبشی تھا،
تو کہا بادشاہ سلامت اگر آپ کی اجازت ہو تو بادشاہ کو میں جا کے اس کا مفہوم سمجھاؤں؟ کہا سمجھاؤ۔ اب وہ جو حبشی غلام تھا وہ بادشاہ کے پاس آیا اور کہا کہ بادشاہ سلامت میں آپ کو اس کا مفہوم سمجھاتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کیا کہ اس کا مفہوم ہے؟ تو وہ حبشی کہنے لگا کہ اللہ رب العزت کی یہ شان ہے، وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں، مردے سے زندہ نکالتا ہے، زندے سے مردے کو، بیمار کو تندرستی دیتا ہے، تندرست کو بیمار کرتا ہے، مصیبت زدہ کو مصیبت سے رہائی دیتا ہے اور بے غموں کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، عزت والوں کو ذلت دیتا ہے، ذلت والوں کو عزت دیتا ہے، مالداروں کو محتاج کرتا ہے، محتاجوں کو مالدار کرتا ہے۔ بادشاہ کو اس غلام کا جواب بڑا پسند آیا، تو بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ یہ جو میں نے تمہیں وزارت کا تاج دیا تھا تم اس غلام کو پہنا دو، آج کے بعد یہ غلام میرا وزیر ہے۔ تو جب وہ وزارت کا تاج اس بادشاہ کو مل گیا، توجہ رکھیے گا، اب وہ غلام بادشاہ سے کہتا ہے بادشاہ اللہ کی ایک یہ شان بھی ہے، وہ وزیر کا تاج اٹھا کے کبھی غلام کو بھی وزیر بنا دیتا ہے۔ مالک ہر دن ایک نئے کام میں ہے نا، تو کبھی پروردگار وزیر کا تاج اتروا کے غلام کو پہنا دیتا ہے اور غلام کو وزیر بنا دیتا ہے۔ تو کل یوم ہوا فی شان، اللہ ہر دن ایک نئے کام میں ہے۔ اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے سنفرغ لکم ایھا الثقلان، جلد سب کام نپٹا کر ہم تمہارا فیصلہ کریں گے۔ اس کو آپ اس لفظ میں سمجھیں، اس مفہوم میں سمجھیں۔ کوئی یہ کہ جناب رکو میں تھوڑا سا یہ کام کر لوں پھر تم سے نمٹتا ہوں۔ اب یہ جو دھمکی ہے نا، یہ بندے کو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ ہمارے استاد صاحب تھے، بلکہ ہے استاد کی ایک ہوتی ہے مار اور ایک ہوتی ہے ڈانٹ۔ جو ڈانٹ ہوتی ہے نا وہ مار سے زیادہ اثر انداز کرتی ہے۔ اور ہمارے استاد صاحب خود فرماتے تھے، اب کبھی کوئی بچہ گاؤں سے فون کرتا نا کہ استاد جی میں نہیں آ سکتا میری مجبوری ہے، تو چھٹیوں کے دن میں استاد صاحب کیا کرتے، ایک مس کال کر کے چھوڑ دیتے تھے، کچھ بھی نہیں کرتے تھے، خالی مس کال کر کے چھوڑ دیتے تھے اور ساتھ میں بیٹھے اپنے اساتذہ سے کہتے تھے بس میں نے مس کال کر دی ہے، اب اس کا وہاں پر جینا مشکل ہو جائے گا۔ بخدا ایسے ہی ہوتا تھا، استاد کی مس کال آ گئی، اب خیر نہیں ہے، فون بھی نہیں آیا، ان کی مس کال ہی پریشان کر دیتی تھی۔ اب میں مدرسے نہیں پہنچا، پتہ نہیں میرے ساتھ ہوگا کیا، مجھے ماریں گے، کیا کریں گے۔ وہ مس کال دھمکی کے لیے بہت بڑی مار تھی، بس بچہ تڑپتا رہتا تھا۔ اور یہ ریئل ہوا ہے، وہ یہ اس کا ہم جناب وہ شاہد ہے۔ اب قرآن کیا کرے، سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے جن و انس، ہم قدرت کے اس نظام سے فارغ ہو جائے پھر تم سے نمٹتے ہیں، پھر تمہارا حساب لیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یا معشر الجن، اچھا یہاں پر یہ کہا ہم تم سے نمٹیں گے، اور پھر آگے کہا جا رہا ہے، اب دیکھیں یہ سارا کا سارا نقشہ ہمارے یہاں بھی پایا جاتا ہے۔ یا معشر الجن والانس، اے انسانوں اور جنوں کے گروہ، ہم تو تم سے نمٹیں گے نا۔ ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، چلو ایسا کرو اگر تم بھاگ سکتے تو بھاگ جاؤ، اگر تم ہمارے حساب سے بھاگ سکتے تو بھاگ جاؤ، ہماری قدرت سے باہر نکل جاؤ، ہماری سلطنت سے باہر نکل جاؤ۔ بھاگ سکتے ہو؟ لا تنفذون الا بسلطان، نہیں، جہاں بھی جاؤ گے اللہ کی سلطنت کو پاؤ گے۔ بھاگو کہاں بھاگتے ہو، کدھر جاؤ گے؟ کوئی ہے ایسا در کہ جہاں پر تمہیں رب سے کوئی پناہ دے سکے؟ اب ان آیات کو میں اور آپ اپنے پر لاگو کریں۔ فانفذوا، بھاگو، بھاگو کہاں تک بھاگتے ہو؟ نہیں بھاگ سکو گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، دیکھو تم اللہ کی رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شِوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم تو کافروں پر ایسی آگ کی لپٹ دیں گے کہ جس کے اندر دھواں نہیں ہوگا، اور ایک ایسا دھواں دیں گے جس میں آگ نہیں ہوگی۔ یہ دونوں عذاب ہے،
ایک وہ آگ جس میں دھواں نہیں ہے وہ بھی خطرناک، اور ایسا دھواں جس میں آگ ہی نہیں ہے وہ بھی خطرناک. فلا تنتصران، پھر تمہارا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، اور جب آسمان پھٹ جائے گا، سرخ گلاب کی طرح ہو جائے گا، یا بکری کی اس کھال کی طرح جس کو رنگا جاتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. قرآن پاک کے اندر نا کئی ایسی صورتیں ہیں. اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا. اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا. والسماء والطارق، جب آسمان پھٹ جائے گا. اذا الشمس كورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا. اب یہ جو ساری آیات ہے نا کہ جس میں آسمان کے پھٹنے کا، آسمان کے لپیٹنے کا ذکر ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کو ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے. حضور کو ان صورتوں نے جو ہے وہ بوڑھا کر دیا ہے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں حضور کا ایک نوجوان کے پاس سے گزر ہوا تو حضور نے دیکھا کہ وہ نوجوان قرآن کی اس آیت کو پڑھ رہا ہے. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پڑھ رہا ہے، آپ وہیں پہ رک گئے اور اس نوجوان پر نہ کب کبھی طاری ہو گئی. اس نوجوان پر کب کبھی، اور وہ رو رہا ہے. تو گویا کہ یہ ہمارے اکابرین کا طریقہ ہے. قرآن کو جب بھی پڑھا جائے اور قرآن میں جب بھی عذاب والی آیتیں ہوں تو پھر تم پر وہ کیفیت بنے، تم رو. اب وہ نوجوان رو رہا ہے. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، اب اس پر کب کبھی طاری ہو گئی. اللہ، جب آسمان پھٹ جائے گا، ایک زلزلہ، ایک دھماکہ ہو، ہمارے کلیجے منہ کو آ جاتے ہیں. جب آسمان پھٹ جائے گا. اب وہ رو رہا تھا، اب روتے روتے اس کا گلا بند ہو گیا. اور میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، اس کو روتا دیکھ کر فرشتے بھی رو رہے ہیں. اس کو روتا دیکھ کر فرشتے بھی رو رہے ہیں، یعنی اس کے رونے کا انداز ایسا غضب کا انداز ہے کہ فرشتے بھی رو رہے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، دیکھو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. پھر آگے ارشاد فرمایا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، پھر اس دن انسانوں سے اور جنوں سے ان کے گناہ کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. کب؟ جب قبروں سے نکلیں گے. تو قبروں سے نکلتے ہی وہیں پر پوچھ گچھ نہیں ہوگی، بلکہ وہاں سے دھکا دے کر آگے لے جایا جائے گا. دھکا دے کر. اور جس طرح چرواہا بکریوں کو ہانکتا ہے نا، بکریوں کو، بھیڑوں کو، اور جو بکری زیادہ دائیں بائیں بھاگتی ہے تو وہ ڈنڈا لے کے بھاگتا ہے، تو کیسے ہانک کر لاتا ہے. تو ایک فرشتے کے پاس ایک انسان ہوگا اور وہ فرشتہ اس کو ڈنڈے کے ساتھ ہانک کر حشر کے میدان میں جمع کریں گے. گناہگاروں کا یہ عالم ہوگا. پھر آگے ارشاد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی نعمتوں، تم کون کون سے اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یعرف المجرمون بسیماہم، قیامت کے دن مجرم ویسے پہچان لیے جائیں گے، بتانا نہیں پڑے گا یہ مجرم ہے. اللہ نے مجرموں پر پردے یہاں رکھے، وہاں نہیں ہوں گے. اب اتنی بڑی محفل ہے، اتنی بڑی مجلس ہے، مجھ سمیت نہ جانے ہم میں سے کون کتنا بڑا مجرم ہے اللہ کا اللہ ہی جانتا ہے. اللہ نے ہمارے پردوں تو ایبوں پر پردے رکھے ہوئے، مگر قیامت کے دن پردے اٹھا لیے جائیں گے. فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، فرشتے کسی کو پیشانی سے پکڑ کے جہنم میں ڈالیں گے، کسی کو قدموں سے پکڑ کے جہنم میں ڈالیں گے.
اور میرے مدنی آقا نے فرمایا کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے کہ انہیں کس طرح باندھا جائے گا، ان کے ہاتھ گردن سے باندھ دیے جائیں گے اور ان کے پاؤں پیٹھ سے لا کر پیشانی کے ساتھ باندھ دیے جائیں گے۔ اب ہاتھ پیچھے سے لا کر گردن میں باندھ دیے جائے اور پاؤں پیچھے سے لا کر پیشانی پر باندھ دیے جائیں، اندازہ لگایا جب کسی کو یوں جکڑ دیا جائے تو اس کو اٹھانا کیا ہوتا ہے، اب آسان ہوتا ہے۔ اب وہ بیگ جیسی شکل بن گیا بھئی، جس مجرم کے ہاتھ پاؤں اب باندھ دیں سامنے سے، اب زہر رسی سے پکڑ کے اس کو یوں پھینکو یوں پھینکو، تو جب ان کو یوں باندھ دیا جائے گا تو اب فرشتے کیا کریں گے، کسی کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے پھینکیں گے اور کسی کو قدموں سے اٹھا کے پھینکیں گے۔ الامان الحفیظ۔ پھر آگے ارشاد فرمایا ہذہ جہنم التی یکذب بها المجرمون، اب جہنم کا داروغہ کہے گا، جہنم کا چوکیدار کہے گا جہنمیوں سے، اس جہنم کو تم جھٹلاتے تھے نا، اس جہنم کو تم نہیں مانتے تھے، یہ وہ جہنم ہے جس کا رب نے تم سے وعدہ کیا تھا، چکھو عذاب۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، اب وہ جہنمی جہنم میں ایسے گھومیں گے کہ جس طرح ایک گدھا جو ہے نا وہ چکی کے ارد گرد گھومتا ہے۔ وہ کہیں گے مالک اب ہمیں پیاس لگی ہے، اب ان کو اٹھا کے ایک اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا جس کے اندر انہیں کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ یہ کوئی مفروضے ہیں، یہ کی کہانیاں ہیں، یہ ہمارے لیے ہے۔ امت کو ڈرانے کے لیے سرکار نے قرآن امت کو پڑھ پڑھ کے سنایا ہے۔ ہم تو ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے، جناب یہ تو ہمارا معاملہ ہے ہی نہیں، ہم سے تو کچھ ہوگا ہی نہیں، ہم سے تو پوچھ گچھ نہیں ہوگی، بس قبر سے نکل کے دوڑ لگائیں گے، سیدھا جنت میں جا کے سانس لیں گے، پانی وہیں جا کے پیئیں گے۔ الامان الحفیظ، الامان الحفیظ، الامان الحفیظ۔ بندے کا بے باک ہونا نا یہ سب سے بڑی تباہی ہے۔ کوئی یہ کہے کچھ بھی نہیں ہوگا، مولوی ایویں ڈراتے ہیں، سرکار صحابہ کو پھر یوں ہی ڈرا کے رلاتے رہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ آگے ارشاد فرماتا، اچھا یہ تو تھا نا جہنمیوں کا ذکر، اب آ رہا اہل ایمان کا ذکر۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندہ اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا، رب کی بارگاہ میں آ گئے، کھڑے ہو گئے ڈرتے ڈرتے، مالک گنہگار ہیں تیری بارگاہ میں آ گئے، چل تو ہمیں قبول کر لے، ہمیں واپس نہ بھیجیو۔ اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے، جنتان، ہم اسے 2 جنتیں عطا فرمائیں گے، اسے ہم 2 جنتیں عطا فرمائیں گے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، بڑا نیک، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار، اپنے والد کا خدمت گزار تھا، اپنے والد کی خدمت کرتا تھا اور بقیہ جا کے نمازیں پڑھتا تھا۔ تو راستے میں ایک خاتون اس پر عشق کے ڈورے ڈالتی تھی، اس کو اپنی طرف راغب کرتی تھی، اور نوجوان نظریں نیچی کیے ہوئے چلا جاتا تھا۔ خیر ایک دن وہ اس چال میں پھنس گیا اور قریب تھا کہ وہ گناہ کر بیٹھتا، گناہ کا ارادہ کر چکا تھا۔ اتنے میں قرآن کی یہ آیت اس کے ذہن میں آ کے کھٹکی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائفۃ من الشیطان، وہ لوگ جنہیں شیطان چھو لیتا ہے، تذکروا، پھر انہیں رب کی یاد آتی ہے، فاذا هم مبصرون، پھر ان کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، گناہوں سے واپس آ جاتے ہیں۔ جب اس نوجوان کو یہ آیت یاد آئی نا، گناہ کیے بغیر فوراً گھر کو آیا۔ جب گھر کو آیا بلکہ راستے میں بھی ہوش ہو گیا، اس کا ابا اس کو تلاش کرتے کرتے راستے میں اس کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد گھر لے کے آیا، پانی کا چھڑکاؤ کیا، کہا کیا ہو گیا ہے؟ کہا میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے اور میں قریب تھا میں گناہ کر بیٹھتا۔ اس نوجوان نے ایک زوردار چیخ ماری اور اپنی جان آفریں کے سپرد کر دی۔ رات کے آخری پہر میں اس کا انتقال ہوا، اس کے والد نے لوگوں کو بلایا، جنازہ پڑھا اور رات میں اسے دفن کر دیا گیا۔ اچھا وہ نوجوان مشہور اتنا تھا کہ جناب عمر بھی اس کو جانتے تھے،
تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پتہ چلا، فرمایا کہ وہ نوجوان کہاں ہے؟ کہا حضرت اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو جناب عمر اس کے والد کے پاس تعزیت کے لیے آئے۔ اس کا والد کہتا ہے کہ معاملہ یوں ہوا ہے، وہ اس طرح گیا تھا، گناہ کا ارادہ کیا، پھر اللہ نے اس کو بچا لیا، اور پھر اس کی یوں جو ہے وہ جان چلی گئی۔ اللہ اکبر۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا مجھے تم نے بتایا کیوں نہیں؟ کہا حضرت رات کا آخری پہر تھا، ہم نے سمجھا کہ آپ کے آرام میں خلل آئے گا، تو اس لیے ہم نے آپ کو زحمت نہیں دی۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی قبر پہ کھڑے ہو گئے، اور آپ نے اس کے لیے دعائے مغفرت کی اور قرآن کی اس آیت کو پڑھا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، اس لیے کہ وہ ڈر گیا تھا نا۔ اللہ اکبر۔ تو قبر سے اس نوجوان نے آواز دی، قبر سے اس نوجوان نے آواز دی، یا امیر المؤمنین، بے شک میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں، میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا ذواتا افنان، وہ جنت کیسی ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ذواتا افنان، وہ ڈالیوں والی جنت ہے، وہ شاخوں والی جنت ہے۔ وہ 2 جنتیں ہیں نا، اس کے اندر شاخیں ہیں، گھنی شاخیں ہیں، طرح طرح کے میوہ جات ہیں، طرح طرح کے پھل ہیں۔ پھر آگے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اب ذرا وہ منظر اپنے ذہنوں میں لائیں، تصورات میں جائیں، وہ جنت کے کیسے عالیشان محلات ہیں۔ پھر آگے فرمایا فیہما عینان تجریان، اس میں 2 بہتے ہوئے چشمے ہیں، ایک چشمے کو جو ہے وہ نسیم کہا جاتا ہے، اور ایک چشمے کو حوض کوثر کہا جاتا ہے، اور ایک کا پانی بالکل میٹھا صاف شفاف ہے، اور ایک کے اندر میٹھی شراب ہے، لذت والی شراب ہے۔ جب بندہ اس کو پیے گا اس کا دماغ بھٹکے گا نہیں، اس کے ہوش و حواس میں کوئی تذبذب بھی نہیں آئے گا، اور جیسے وہ خوشبودار لذت والی شراب پیے گا، ایک خوشبودار ڈکار آئے گا، اس کا سارا کھانا ہضم ہو جائے گا۔ فرمایا فیہما عینان تجریان، ہم نے 2 بہتے اس کو چشمے عطا کیے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کبھی آپ جائیں نا یہ مری کی طرف، کاغان، ناران، کشمیر، ادھر ادھر، اور پھر وہ آبشاریں دیکھیں، آپ وہ جنگلات کو دیکھیں، وہ پانی کا بہنا دیکھیں، وہ پانی کی برسات کو دیکھیں، موسم کے اندر ایک جو ہے وہ تر و تازگی کو دیکھیں، انسان کی طبیعت کے اندر ایک عجب سا ذوق آ جاتا ہے، اور بے ساختہ منہ سے نکلتا ہے سبحان اللہ، مالک کیا تیری قدرت ہے، کیا تو نے نظام بنایا ہے، کائنات کو کیا تو نے خوبصورتی عطا کی ہے۔ یارو یہ تو زمین کی خوبصورتی ہے، یہ فانی خوبصورتی ہے جس کو دیکھ کر آپ عش عش کر اٹھتے ہیں۔ بھلا اندازہ لگاؤ جنت کی خوبصورتی کا کوئی اندازہ کر سکتے ہیں؟ آپ اپنے تصورات میں جنت کو خود بناؤ، اپنے تصور میں جنت کو خود بناؤ، جتنا حسین بنا سکتے ہو بناؤ، آپ کا تصور جنت کی خوبصورتی کے ایک ذرے کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ آگے کیا ارشاد فرمایا فیہما من کل فاکہۃ زوجان، اس میں ہر میوے 2 قسم کے ہیں۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے کہ وہ جو جنتی تکیوں پہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے نا، ان تکیوں کے اندر جو ہوگا نا وہ ریشم کا ہوگا۔ آج ہمارے یہاں تکیوں میں کپاس بھری جاتی ہے، اور نہ جانے پھر وہ پرانے کپڑے اٹھا کے بھر دیے جاتے ہیں، وہ بھاری بھرکم تکیے ہوتے ہیں، ہم ٹیک لگا کے بیٹھے کہتے ہیں جناب بڑا مزہ آ رہا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ جو ہم تمہیں گو تکیے دیں گے نا، ان تکیوں کے اندر بھی ریشم ہوگا۔ اور صورت واقعہ کے اندر نا اللہ نے ایک اور منظر بیان کیا ہے، میں اسے اپنے انداز میں بیان کرتا ہوں۔ آپ کبھی کبھار کسی عالی شان جگہ پر بیٹھے ہوئے ہوں اور وہ تخت بچھے ہوئے ہیں، تخت بلقیس کی طرح عالی شان تخت لگے ہوئے ہیں، اور آپ کے سامنے آبشارے پڑے ہوئے، بڑے بڑے پانی کے گلاس پڑے ہوئے، اور رنگین چمکیلے گلاس پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اہل جنت جو ہے وہ جنتی تکیوں پہ یوں بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور فرماتا ہے کہ ایک جنتی دوسرے جنتی کو یوں دیکھ رہا ہوگا۔
ایک جنتی دوسری جنتی کو پیٹ نہیں کرے گا، ہاں آمنے سامنے بیٹھ کے یوں گفتگو کر رہے ہوں گے۔ اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ یطوفون علیہم ولدان مخلدون، اور جنتی خادم، وہ جنتی آبشارے، وہ جنتی گلاس، وہ جنتی مشروبات لے کے جنتیوں کے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے۔ سرکار حکم کرے پیش کرے آپ کو، اور نہیں جی بس بعد میں پیئیں گے۔ یہ کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے وَجَنَ الْجَنَّتَانِ دَانِ، اللہ اکبر۔ آج تکلیف برداشت کرو، اللہ ارشاد فرماتا ہے پھر ان کے میوے اتنے جھکے ہوئے ہوں گے کہ جس کا جیسے جی چاہے گا میوے کو لے لے گا۔ وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَانِ، وہ جھکے ہوئے ہوں گے۔ آپ کا دل کر رہا ہے جناب کھانے، سو کے کھانے کو دل کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی آپ لیٹ جائیے، جنت کی شاخیں خود بخود نیچے آ جائیں گی اور آپ یوں لے کے کھائیں گے۔ چلے جی اٹھ کے کھاتے ہیں، چلے جی آپ کھڑے ہو جائے سرکار، اب جنت کی شاخ اوپر کو چلی جائے گی، اب آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ یعنی وہاں آپ کو چل کے جانا نہیں پڑے گا، آپ کو کسی کو آواز لگانی نہیں پڑے گی، جو من میں آئے گا اللہ حاضر فرما دے گا۔ مگر یہ نعمتیں اس کے لیے ہیں جو مشقتیں بھی تو سہے نا، یہاں بھی عیاشیاں وہاں بھی عیاشیاں، ایسا تھوڑی ہے۔ یہاں تو غربت سہنی پڑے گی نا، یہاں تو بھوک افلاس کو تو سہنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے فیہن قاصرات الطرف، ان بچھونوں میں کیسی عورتیں ہوں گی، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، وہ ایسی با پردہ نشیں عورتیں ہوں گی۔ اللہ فرماتا ہے نہ اسے کسی جن نے چھوا ہوگا نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا، ایسی عورتیں ہوں گی جنت میں بیٹھی انتظار کر رہی ہے دنیاوی مردوں کا، تک رہی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب دنیا کی عورت اپنے شوہر سے لڑتی ہے نا، وہ جنت سے جھانک کر کہتی ہیں او کم بخت ماری کیوں لڑ رہی ہے اس سے، یہ تو ہمارا مہمان ہے، اس نے ہمارے پاس آنا ہے، یہ عارضی دنوں کا تیرا تو مہمان ہے، اس نے پھر پلٹ کے ہمارے پاس آنا ہے۔ تو میرے بھائی یہ اس کے بارے میں تو نہیں کہیں کہ جو بدبخت نماز بھی نہ پڑھتا ہو۔ آپ کو یہ نہ کہے جی مولوی صاحب نے تو کہا بیگم کو کہ بیگم لڑو نہیں، اوپر جنت کی ہور دیکھ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد فرمایا کأنہن الیاقوت والمرجان، ان حوروں کی خوبصورتی کیا ہے، جس طرح اللہ ارشاد فرماتا ہے جس طرح لال اور مونگا موتی ہوتے ہیں چمکدار، ان کی خوبصورتی ایسی ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اچھا ہم میں سے ہر ایک بندے کے نا الگ الگ خواہشیں ہوتی ہیں، الگ الگ مزاج کا ہوتا ہے۔ اب وہ نوجوان جو دنیاوی عشق میں مبتلا ہے، کسی کی گوری چمڑی کو دیکھ لیا تو فدا ہو بیٹھے، لٹو ہو گئے، او جی اب تو مولوی صاحب کوئی وظیفہ دے دے، اس کی تصویر تو میرے دماغ میں نقش ہو گئی ہے، مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا، مجھے یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا۔ بدبخت ایک تیلی کو آگ لگا کے اپنے ہاتھ میں رکھ، جہنم کی آگ کا تصور کر، تیرا سارا نشہ ایک منٹ میں کافور ہو جائے گا۔ اچھا بڑا حسن ہے تو پھر لیجئے، اللہ وہ حسن بیان کر رہا ہے، ان سے عشق کرو نا جن کا حسن یہ ہے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ پھر نیکی ہی ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ومن دونهما جنتان، اچھا دو جنتیں تو وہ ہیں کہ جس کے اندر خوف ہوگا، اللہ فرماتے ہیں اس کے علاوہ دو جنتیں اور ہیں، مالک کتنا دے گا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مدہامتان، اچھا ان جنتوں کے اندر ہے سرخی، اس کے اندر سیاہی ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جناب جابر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں سبز رنگ کی طرف دیکھنے سے بصارت میں اضافہ ہوتا ہے، توجہ رکھیے گا، سبز رنگ کی طرف دیکھنے سے بصارت میں بولو اضافہ ہوتا ہے۔ پھر تصور کرے کاش وہ موقع مجھے اور آپ کو زندگی میں پھر مل جائے، گنبد خضرا ہمارے سامنے ہو اور سبز گنبد کو تکتے رہے، دلوں کی پیاس بھی بجھتی رہے اور آنکھوں کی نظروں میں بھی اضافہ ہوتا رہے۔
سبز رنگ کو تکنے سے حضور فرماتے ہیں بصارت میں اضافہ ہوتا ہے. فیہما عینان نضاختان، اللہ فرماتے اس میں دو چھلکتے ہوئے چشمے ہیں. فبأی آلاء ربکما تکذبان، تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، اللہ فرماتے اس میں پھل ہیں، کھجور، انار. کھجور وہ جنتی درخت ہے، ہر انار کے اندر جنت کے انار کی پیوند کاری نظر آپ کو نظر آئے گی. انار مالک نے کیسا بنایا ہے. اچھا اس کی آپ فٹنگ پہ توجہ کریں، ایک دانہ کیسے ایک کے ساتھ ملا ہوا ہے. اچھا بیچ میں جھلی بھی ہے سفید والی، ہر ایک کو الگ الگ اللہ نے رکھا ہوا ہے. کیا مالک کی کاریگری ہے بھائی. یہ تو دنیاوی نعمتیں ہیں، جنت کی نعمتوں کا پھر کیا کہنا. فبأی آلاء ربکما تکذبان فیہن خیرات حسان، اللہ فرماتے ہیں وہاں پر تمہارے لیے اچھے اخلاق والی، اچھی عادتوں والی عورتیں ہیں. فبأی آلاء ربکما تکذبان، تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. حور مقصورات فی الخیام، وہ خیموں میں بیٹھی ہوئی ہے، تمہارا انتظار کر رہی ہیں. باپردہ نشی عورتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں. ان کا حسن کتنا ہے. میرے مدنی آقا فرماتے اگر ایک عورت اس دنیا میں جھانک لے، اپنا دیدار کرا دے، زمین و آسمان تک اس کے نور کی روشنی سے ساری کائنات معطر ہو جائے گی. جس حور کے ایک حسن کے چہرے کے نظارے کا عالم یہ ہے، تو جو میرا بھائی اپنے بغل میں بہتر لے کے بیٹھا ہوگا. اللہ اکبر. فبأی آلاء ربکما تکذبان. پھر آگے فرمایا لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، نہ تو اسے کسی انسان نے چھوا ہے نہ کسی آدمی نے چھوا ہے. فبأی آلاء ربکما تکذبان. پھر آگے فرمایا متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، دیکھو وہ جنتی سبز قالینوں پر، انتہائی خوبصورت بچھونوں پر تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے. فبأی آلاء ربکما تکذبان تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. اللہ نے کتنی نعمتیں بیان کی ہیں، کتنی نعمتیں بیان کی ہیں. یہ تو وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے، ورنہ ایک ایک نعمت پر کئی گھنٹے گفتگو ہو سکتی ہے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اللہ نے ساری نعمتوں کو بیان کر کے فرمایا بڑی برکت والا تیرے رب کا نام ہے، جو عظمت والا ہے، جو بزرگی والا ہے. اللہ. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں حضور نماز کے بعد یہ دعا فرماتے تھے. اب وہ دعا سن لیں. 3 مرتبہ سرکار کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. یہ سرکار کی دعا تھی نماز کے بعد. کبھی کبھار کوئی نمازی کہتے ہیں امام صاحب دعا بڑی مختصر کرتے ہیں فرضوں کے بعد، تو سن لو یہ دعا ہے. سرکار کی یہ دعا تھی اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت علیک یا ذا الجلال والاکرام. سنتیں پڑھیں. کیوں؟ فقہ کا مسئلہ ہے. سنتیں فرضوں کے درمیان جتنی متصل ہوگی نا، ثواب اس کا اتنا ہی زیادہ ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ الرحمن کی تلاوت گھر میں جا کے آپ ضرور کیجیے گا. وما علیہ الا البلاغ.